حضرت خویم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے۔ اب خود اندازہ لگائیں، ایک وہ محفل ہوتی ہے جو میں اور آپ سجاتے ہیں، ایک وہ محفل ہے جس میں میں اور آپ نعت پڑھتے ہیں، ایک وہ محفل ہوتی ہے جہاں پہ میں اور آپ نعت سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس محفل کا اندازہ لگائیں جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو، حضور علیہ السلام کے صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوں، اور نعت لکھنے والے حضور کے صحابی بھی ہوں، حضور کے چچا بھی ہوں، اور نعت سننے والے خود محمد مصطفیٰ ہوں۔ پھر وہاں اس نعت کے کہنے کا کتنا لطف آتا ہوگا، اس نعت کے سنانے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ حضرت خویم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نعت آپ کو سناؤں، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی نعت آپ کو سناؤں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس بن عبد المطلب، اے چچا جان ادھر تشریف لے آئیے، آپ وہ نعت سنائیے۔ اور آقا علیہ السلام نے ساتھ دعا بھی فرمائی کہ اللہ آپ کے دانتوں کو کبھی جھڑنے نہ دے، آپ کا منہ سلامت رہے، اے چچا جان آپ نعت پڑھیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو نعت کہی اس نعت کے جو الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخفض الورق۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی بڑے پاکیزہ تھے۔ کتنی پاکیزگیاں تھیں، اگر حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنتو نبیًا و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ نے اس سے پہلے میں محمد کو اپنا نبی بنا کے رکھا تھا۔ اتنی پاکیزگیاں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ ان پاکیزگیوں کا ذکر حضرت عباس حضور کے چچا فرما رہے ہیں، فرماتے من قبلها طبتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے بھی بڑے پاکیزہ تھے، فی الظلال، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ جنت کے سائوں میں رہے ہیں، آپ ہمیشہ جنت کے سائے میں رہے ہیں۔ وفی مستودع حیث یحفظ الورق، یا رسول اللہ جس وقت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جس وقت ان کا لباس چھین لیا گیا، وہ اپنے کپڑے تلاش کر رہی تھی، وہ درختوں کے پتے لے کر اپنا سطر ڈھانپ رہے تھے، یا رسول اللہ اس وقت بھی اللہ نے آپ کو بڑا پاکیزہ رکھا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ جس وقت زمین پہ تشریف لائے، زمین پر جس وقت آپ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شان کے ساتھ زمین میں تشریف لائے، لا بشر، آپ بشر بن کے نہیں آئے، ولا مدغۃ، آپ گوشت کا ٹکڑا بن کے نہیں آئے، ولا علق، اور نہ ہی علق بن کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جس وقت کائنات میں آئے تو اس وقت بھی آپ کی شانیں سب سے نرالی تھی۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں آئے نہ آپ بشر بن کے آئے، نہ ہی آپ گوشت کا ٹکڑا بن کے آئے، نہ ہی آپ علق بن کے آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یا رسول اللہ
آپ ایسا پاکیزہ نطفہ بن کے آئے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو آپ نے ڈوبنے نہیں دیا۔ وہ فارسی کا ایک شاعر ہے، اس نے یہاں پہ ایک جملہ کہا ہے، اگر نام محمد ران آورد شفیع آدم، اگر نام محمد ران آورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ نانو از غرق نجینا۔ یا رسول اللہ، آپ ایسا پاکیزہ نطفہ ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہوئے اس حالت میں کہ دریا کی طغیانیوں نے ان کے نصر بت کو بھی غرق کر دیا اور اس بت کے جتنے بھی پیروکار تھے سب کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس فرماتے ہیں تو نقل من صالب الى رحم اذا مدى عالم بدا طبقو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، اور اس پر آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اسی کی ترجمانی شعر کی صورت میں، نعت کی صورت میں حضرت عباس بن عبد المطلب فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک زمانہ آتا وہ گزر جاتا، دوسرا زمانہ آ جاتا، نبیوں کے زمانے آتے رہے، ان کے زمانے ختم ہوتے رہے۔ یا رسول اللہ، رب نے آپ کو ایسا زمانہ عطا فرمایا ہے، اب قیامت تک سکہ چلنا ہے تو محمد مصطفیٰ کا چلنا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا سکہ اب قیامت تک چلے گا۔ اور پھر جو انہوں نے خاص جو لفظ کہا ہے اس مطابقت کے لحاظ سے، آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد شریف کہاں لکھا ہے، انہیں بتاؤ یہاں لکھا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے اسے کہو ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اب حضور کے سامنے حضور کا میلاد بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام خود اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ انتا لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے اللہ نے پوری زمین کو روشن فرما دیا۔ آج الحمدللہ ہمارے ایمان جو روشن ہے، ہمارے دلوں میں جو روشنیاں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ انتا لما ولدتا اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا، کئی لوگاں سمجھ نہیں آنی میلاد آنکھنے کے سان، میلاد کا مطلب ہے یوم پیدائش، جس دن کوئی پیدا ہو۔ کئی لوگ سیرت کا جلسہ بھی کرتے ہیں، سیرت ہوتی ہے کسی بندے کی جو حالات زندگی لکھی جاتی ہے، کیا اس کی جوانی کے بعد لکھی جاتی ہے؟ اس کے پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ پیدا کہاں ہوا، یہ جو پیدا ہونے کے احوال ہیں اسے ہی تو میلاد کہتے ہیں۔ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے جس کی بھی سیرت لکھی ہے، جس کی بھی سوانح عمری لکھی ہے، جس کی حالات زندگی لکھی ہے، سب سے پہلے یہ لکھا کہ پیدا کہاں ہوئے، بچپن کے احوال، بچپن کیسے گزرا ہے، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ اور میرے مصطفیٰ کی سیرت پھر کتنی پیاری ہوگی۔ انت لما ولدتا اشرقت الارض، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، اور گھر والا نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ گھر والے کو نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا چل گیا؟ انت لما ولدتا اشرقت الارض، یا رسول اللہ جس وقت آپ پیدا ہوئے اللہ نے زمین کو روشن فرما دیا۔ اور ادھر حضور دے چچا آکھن انت لما ولدتا اشرقت الارض، جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی۔ اور اگر کوئی ایمان والا کہے
نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. مل کے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. مل کے پڑھ لو. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب. اے پنجابی ہے، پہلے میں عربی دسنا پیسا، اے پنجابی ہے، پنجابی بھی نہیں سمجھ آنی نہیں یارا. نور ازلی چمکیا غائب انہیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا. اور تاجدار بریلی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. انت لما ولدتا یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے، آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض یا رسول اللہ زمین روشن ہو گئی. وضاءت بنورک الافق یا رسول اللہ آپ کے نور کی وجہ سے یہ ساری فضائیں جگمگانے لگ گئیں، ساری فضائیں جگمگانے لگ گئیں. فنخت فی ذالک الضیاء یا رسول اللہ وہ آپ کے بچپن میں جو نور پھوٹا تھا آج بھی ہم اسی نور میں پھر رہے ہیں. فنحن فی ذالک الضیاء یا رسول اللہ آج بھی ہم اسی روشنی میں ہیں. وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ وَنَخْتَرِقُ یا رسول اللہ وہ نور بھی ہمیں نصیب ہے، وہ روشنیاں بھی نصیب ہے. یا رسول اللہ آپ کے نور سے، آپ کی روشنی سے آج بھی ہم صراط مستقیم تلاش کر رہے ہیں.